رمضان کے مہینے کی آخری ساعتیں ہیں، اور جس بات کا مجھے رمضان کے گزر جانے کے بعد سب سے زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے وہی علماء کے ساتھ جو ہماری نشست ہوتی ہے اس کے چلے جانے کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسی خیریں پھیلتی ہیں۔ آج بھی جو سوالات ہیں بہت اچھے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں علماء کرام ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں۔ علامہ سید ضامن عباس صاحب میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں، اور ہمارے آپ کے سب کے مفتی محمد اکمل صاحب میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب یہ ایک سوال بڑا عجیب ہے، اکثر و بیشتر ذہن میں بھی آتا ہے لیکن کبھی پوچھا نہیں گیا، اور میں ڈاکٹر علی عمران کو اس مبارکباد دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کو سوچا کہ ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں، رخصتی قرآن کے سائے میں ہوتی ہے، اور قسم میں قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن انہی کاموں کے لیے نازل کیا گیا تھا یا قرآن کے نزول کا مقصد کچھ اور تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے خود ساختہ مقاصد ہیں جن کے لیے ہم قرآن پاک کو استعمال کر رہے ہیں، جن کو مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، اپنی حد تک جائز ہیں، لیکن نزول قرآن کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے اولاً ہی ارشاد فرمایا قرآن کی ابتدا میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ خاص متقین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ جو وصف تقوی سے متصف ہوگا، قرآن پاک سے فیضیاب ہونے کی سعادت کا حق ہو، اسی کو حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو دوسرا شخص ہے وہ صحیح طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کے نزول کا بڑا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ایک بیٹا سگریٹ پی رہا ہو اور باپ اس زبان میں اس کو منع کرے جو بیٹا سمجھتا ہی نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ باپ بیٹے کو سگریٹ سے منع کرے اسی زبان میں جو بیٹا سمجھتا ہے، اور بیٹا سن کر نظر انداز کر دے تو کوئی نہیں کہے گا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ باپ منع کرے، بیٹا سنے اور کہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر بھی پینا شروع کر دے، تو صرف اقرار کر لینے سے کہ آپ نے صحیح کہا اب بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ عجیب۔ پھر باپ اس کو منع کرے اور وہ سگریٹ توڑ کے پھینک دے، باپ جائے پھر سلگا لے، اب بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوا۔ اور باپ نے منع کیا، اس نے سگریٹ توڑ کے پھینک دی اور دوبارہ پھر کبھی ہاتھ نہ لگائی، ہم کہیں گے اب اس کو ہدایت ملی۔ بے شک۔ تو یہ ہے قرآن کے نزول کا اصل مقصد، کہ پہلی بات تو ہے کہ لینگویج سمجھیں۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، حفظ کروا رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اب اس سے پوچھیں بچے سے یا قرآن پڑھنے والوں سے کیا لکھا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہم لوگ بچپن سے لے کے جوانی تک دعاؤں میں آمین آمین کہتے ہیں، اب پوچھیں نا امام صاحب کون سی دعا مانگ رہے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں۔ اچھا لفظ آمین کا مطلب ہی کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں، المیہ یہ ہے۔ تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی انسان زحمت ہی گوارا نہیں کرتا، ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اچھا پڑھ لیا اور کہا کہ جو ہے حق ہے، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا، تب بھی ہدایت نہیں۔ یا عمل کیا کسی وقتی جوش کی بنا پر، استقامت سے نہیں کیا، تب بھی ہدایت نہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو مستقل بار بار اس کے مضامین کو نگاہوں سے گزارنا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس پر کم حق غور و تفکر کرنا، پھر عملی طور پر جہاں عملی طور پہ نافذ کرنا ہو سکتا ہے اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا، اور پھر استقامت سے اس کو نافذ کرتے رہنا۔ یہ ہے قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد۔ جب کوئی شخص اس کو حاصل کر لے گا تو پھر جو قرآن کا فیض جاری ہوگا انشاءاللہ اس کو وہی برکت و ترقی حاصل ہوگی جو صحابہ کرام نے قرآن پاک کے مضامین اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل کی تھی۔ عجیب مولانا، عجیب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ عموماً لڑکے لڑکیاں اپنی دوستی کو پاکیزہ دوستی کا نام دیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا عجیب سوال ہے۔ ایسی پاکیزہ دوستیاں شریعت کی نظر میں کس حد تک پاکیزہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا بھی صاحب میں شامل ہو جاؤں جو آپ نے گفتگو کی ہے۔ جی جی۔ دیکھیے کہ واقعتاً جیسے مولانا نے کہا قرآن کریم کو فقط اگر انہی مقاصد کے لیے محدود نہ کیا ہوتا تو آج کا نوجوان جو ہمارا یورپ کی ترقیاں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے نا، سچ، کاش کہ اس نے قرآن کے عجائبات کو پڑھا ہوتا، عجیب، ان کی ترقی دیکھتا، خدا کا شکر ادا کرتا اور رسول پر درود بھیجتا کہ یہ خزانہ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ بے شک، کتنی ترقیاں ہیں۔ بے شک۔ جب چائنا کے صدر اللہ پاکستان پہلی دفعہ تشریف لائے تھے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے تھے، انہوں نے قرآن شریف کو تحفہ دیا، انہوں نے لیا، لے کر اپنے سیکرٹری کو دے دیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، پاکستان کے پریزیڈنٹ کہنے لگا کہ مسٹر چولہ
इट्स अवर हॉली बुक। उसने जवाब क्या दिया, देखिए जवाब यादगार जवाब है उसका कि हमें मालूम है ये आपकी मुक़द्दस किताब है, हमने इसी को पढ़कर इसी पर रिसर्च करके सारी तरक्कियां कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये उसकी बायोग्राफी में उसकी जो हिस्ट्री लिखा हुआ उसकी ये वाक़या उसने, हम उसने कहा, इसी को पढ़कर इसी से तरक्की हासिल कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ क्या है कि उस बेहतरीन मखमल के लिबास में गलाफ में रख देते हैं, समझते हैं बस बहुत बड़ा काम कर लिया, माह रमज़ान में कभी कभी पढ़ लिया, वो भी जैसे मौलाना कह रहे हैं फ़कत रवानी से पढ़ लिया, कभी मफ़ाहिम को समझने की कोशिश नहीं की। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि इसके जितने करायबात अजायबात इसके अंदर मौजूद हैं। आमीन। दूसरी जो गुफ्तगू आप सवाल आपने किया है, ये अजीब गरीब फ़लसफ़ा है। ये न फ़लसफ़ा अखलाक है न फ़लसफ़ा इस्लाम है। ये जैसे कि हमारे माशरे में कहा जाता है ना कि जब अगर पर्दे हिजाब की बात की जाती है, कहते हैं जी पर्दा तो आंखों का होता है, यानी आंखों पर्दा होना चाहिए, बकिया पर्दा हो ना हो। ये बिल्कुल वही वाला फार्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे आंखों का पर्दा काफ़ी है। उन्होंने कहा ये तो हमारी दोस्ती बड़ी पाकीज़ा दोस्ती है। अगर जो ये कहते हैं पाकीज़ा दोस्ती, उनसे पूछा जाए पाकीज़ा दोस्ती कहते किसको, शायद उनको पता ना हो। इस शरीयत ने कुछ ये आपको जवाब मिलता है, ये तो असल में आपके अपने आपका अपना गंध है जो आपका अपना जो आपके अपने अंदर का जो गंद है वो आप हमारी तरफ बेघर रहे हैं। हम तो पाकीज़ा दोस्ती हमारी जी, क्यों आपकी निगाहें गलत हैं, आपकी सोच गलत है, हमारी भी सोच ऐसी है। हाँ, आपकी सोच गंदी है और पता नहीं फिर उसके बाद कितना कुछ सुनने को मिलता है। यानी जो कुछ कुरान ने कहा या अल्लाह ने कहा या अहले बैत ने कहा या रसूल खुदा ने कहा है कि वो शायद उनको इतना नहीं पता जितना हमें पता है। खलवत में बैठने के लिए जो मना किया है कि तन्हाई नहीं मिलनी चाहिए दो नामों को, तो शायद जो आज हमें पता है शायद उनको नहीं मालूम था। तो ये एतराज होना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। पाकीज़ा दोस्ती वही होती है जो दायरा इस्लाम में रहते हुए हो, जो मुकम्मल हिजाब के तहत हो, जो तमाम अखलाकियात को सामने रखते हुए हो, जहाँ फसाद का अंदेशा पाया जाता हो। हमारे यहाँ तो अंदेशा नहीं, यकीन होता है हमारे यहाँ तो इसलिए ऐसी दोस्तियों से परहेज करना चाहिए। जी, ऑडियंस में से अगर कोई पूछना चाहे कोई सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर एक सेहतमंद नौजवान है, वो सहरी करता है और उसके बाद सो जाता है नमाज अदा करके और सारा दिन सोता रहता है और इफ्तार से आधे घंटे कबल उठता है, इफ्तार करता है, इधर उधर घूमता फिरता है, सारी रात जागता है, फिर सुबह सहरी करता है और सो जाता है। उसको कोई जिस्मानी तकलीफ लाहक नहीं है और वो ये उसका मामूल है, तो क्या उसके रोजे कबूल होंगे? शरीयत क्या कहती है? ये भाई कर रहा है, मियाँ कर रहा है? बस है सवाल। नहीं बता दे कौन कर रहा है। नाराज हो जाएंगे जो कर रहे, मियाँ नहीं कर रहे, भाई भी नहीं कर रहे। बेटा कर रहा है? नहीं, अभी बेटा छोटा है। बेटा छोटा है। देवर कर रहा है? कौन कर रहा है? बताओ। देवर है मेरा। देवर है ना, मैं समझ गया था। जी मुफ्ती साहब जरा ये देवर को सामने रखते हुए बात कीजिएगा। एक तो मैं बड़ी मादरत के साथ ये अर्ज करता हूँ कि जब किसी गुनाहगार का कोई गुनाह जिक्र हो तो उसके तायीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वजह यह है कि इनको कुछ टीवी पे देख रहे होंगे जो करीबी रिश्तेदार हैं, मुजमल सवाल होता तो वो निकल जाता। अब वो बेचारा मुंह छुपाएगा। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। भाई देवर मियाँ माफ कर देना यार। चलें, बहरहाल तो देखें किसी भी इबादत की कबूलियत या आदम कबूलियत का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मशीयत पर। आप और मैं कोई हुक्म नहीं लगा सकते। हाँ, अगर किसी नस्स सरी के अंदर आ जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमा दी कि ये अमल करोगे तो तुम्हारा दीगर नेक अमाल मकबूल नहीं होंगे, तो उसमें तो शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन इस तरह के मामलात के रोज़ा रखा और सो गया, नमाजें क़ज़ा करता रहा। नमाज एक मुस्तकिल इबादत है, रोज़ा अलग एक मुस्तकिल इबादत है। इनका बाहमी को ताल्लुक़ ना जोड़ा जाए तो वो अगर रोज़ा रख कर सो जाता है, खाता पीता नहीं है, तो रोज़ा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन चूंकि उसने नमाजें वगैरह क़ज़ा की और दीगर इबादात उसने नहीं की, और इसी तरह ज़ौफ़, भूख और कम सोना के जिससे नफ्स मगलूब होता, ये चीज़ें हासिल नहीं की, तो उसको रूह रोज़ा हासिल नहीं होगी, उसकी नूरानियत हासिल नहीं होगी। यही वजह है कि वो जब 30 दिन गुजारेगा, इसके बाद उसका अमल वही होगा जो 30 दिन पहले था। वही बुराइयाँ उसको जकड़ कर रखेंगी, वही बातनी खराबियाँ, वही ख़राब किस्म के ख्यालात का तसलसल, और वो बिल्कुल लअल्लकुम तत्तकून से फैज़याब नहीं हो सकता, यानी वस्फ़ तक़वा से मुत्तसिफ़ नहीं हो सकता। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये अमल उसका सख्त नाजायज़ है। नमाज़ क़ज़ा करना हराम और गुनाह कबीरा है, लेकिन रोज़े की कबूलियत ये अल्लाह ताला की मशीयत पर मौक़ूफ़ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो उसका हो जाएगा, उस रोज़े में कोई फसाद नहीं है। यूँ कोई और पूछना चाहे कोई किसी? जी भाई, कहाँ हैं बहन हमारी को नजर? अस्सलाम वालेकुम।
جی 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 بہن. جی مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جا نماز جو ہے نا وہ گھر میں نہیں دھونی چاہیے, کچے مطلب مٹی میں پانی جانا چاہیے واشنگ مشین میں یا ہاتھ سے, تو یہ گناہ ہے اگر ہم گھر میں دھوتے ہیں تو گٹر میں پانی جاتا ہے جائے نماز؟ جی دیکھیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں پہ نجس کپڑے دھل رہے ہوں ان کے ساتھ نہیں دھونا چاہیے ان کو. اور دوسری بات یہ رہی کہ ثواب ہے, ایک آداب ہے ہر چیز کا نا, ویسے دھو دیں گے پانی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن جب ایک مصلی کی چیز کو آپ دھو رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کو کسی ایسی جگہ پانی ڈل جائے جیسے کیاری ہو گئی تاکہ احتیاط رہے. احتیاط ہے. باقی کہ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجس کپڑوں کے ساتھ نہ دھوئیں آپ. نجس کپڑوں بعض کپڑے دھل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ دھل رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسے مطلب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جو یہ آداب اپنے طرف سے وضع کر لیتے ہیں نا, ٹھیک, اس سے زندگیاں تنگ ہو جائیں گی شدید قسم کی. مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ادب ہے, جو لباس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا نہیں ہے, وہ نالیوں میں بہ رہا ہے سب کچھ ہے. جس بدن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہا رہے ہیں, وہ پانی نالیوں میں بہ رہا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, مصلی کا مسئلہ ہوگا. یہ غلط خیالات ہیں, اس طرح کے خیالات کو بالکل فروغ نہ دیا جائے, اس سے عوام کی زندگی ہو جاتی ہے تنگ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی عوام کے اندر کوئی مرکزی حیثیت حاصل کرنا چاہے اور کوئی وصف و صلاحیت اس کے پاس نہ ہو تو وہ اسی قسم کی انفرادی چیزیں نکالتا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان پیش کر کے اپنی ایک مرکزی حیثیت بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو شریعت نے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو فروغ نہ دیا جائے. مصلی کو آپ دھوئیں, پانی نالیوں میں جا رہا ہے, کوئی اس میں بے ادبی کا تصور نہیں. ماشاءاللہ مرصد, اگر مصعب وہ تو اجازت نہیں ہے, نہیں تو میں سب کو کہتا تالیاں بجائیں آپ کی یہ بات سن کر. بجانا نہیں کہ انتہائی اہم بات کہ جس آدمی نے اپنی کوئی ایک وہ کرنی ہوتی ہے نا, ایک جو ہم اس کو کہتے ہیں نا شوشہ, ایک نیا شوشہ جو ہے. جی کوئی اور پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری جوائنٹ فیملی ہے تو سب کے اپنے اپنے رومز ہیں, اس میں اٹیچ واش رومز ہیں. کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ اٹیچ واش رومز میں نہیں ہوتا, تو ہمارا تو ایک مجبوری ہے کہ واش روم میں یعنی کہ روم کے ساتھ ہی سب کے اٹیچ واش رومز ہیں, تو کیا وضو اس میں ہو سکتا ہے؟ وضو نہیں ہوتا اٹیچ واش روم میں مصعب؟ یہ نہیں, یہ جس نے بھی کہا بلکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا. عجیب گناہ کبیرہ. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا. اصل میں تو اس قسم کی باتیں یقینی سے بات ہے ایک شرعی مسئلے کے طور پہ کوئی بیان کر رہا ہے نا, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا, حالانکہ نہیں فرمایا, تو اس پہ تمام فرشتوں کی لعنت ہے. تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرعی مسئلہ جب تک معلوم نہ ہو اس طرح اپنی زبانیں دراز کرنا بالکل جائز نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ بالکل وضو ہو جائے گا, کیونکہ وضو کے لیے 3 اعضاء کا دھونا اور ایک کا مسح کرنا یہ 4 فرائض ہیں. وہ چاہے آپ واش روم میں کریں چاہے باہر کریں, فرض پورا ہو جائے گا. ہاں جو آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں, کلمات پاکیزہ ہیں, وہ واش روم میں جا کر نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر ہی پڑھ لیں, درود وغیرہ باہر پڑھ لیں, استنجا خانے میں جانے کی دعا باہر پڑھ لیں, پھر جا کے آپ وضو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, بالکل ہو جائے گا. اس میں ایک احتیاط میں تھوڑی سی بتا دوں, یہ جو بیسن پہ وضو کرتے ہیں نا, تو چہرہ دھوتے ہیں تو اس کے زیادہ تر جسم پہ پانی گرتا ہے. یہ پانی جو ہوتا ہے یہ نجاست حکمیہ کو لے کے گر رہا ہوتا ہے, یعنی ہم ناپاک ہوتے ہیں, وضو کے بعد نماز کے قابل ہوتے ہیں, اس کا مطلب ایک نجاست دھل رہی ہے, وہ نظر نہیں آتی, اس لیے سے کہتے ہیں نجاست حکمیہ. اس کو کپڑوں پہ گرانا مکروہ تنزیہی ہے, منع کیا ہے. تو بہتر یہ کہ چہرہ دھوئیں تو اس کے بعد تولیے سے ہلکا سا قطرے ٹپکتے ہوئے موقوف کر لیں, پھر ہاتھ دھوئیں, قطرے روک لیں, پھر بقیہ وضو کریں. مصعب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, باتھ روم کے اندر زبان سے اگر دعا نہیں کر رہا, دل میں دماغ میں سوچی جا سکتی ہے دعا؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں اگر آپ استنجا ٹوائلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ منع کیا ہے فقہا نے کہ اچھی دینی بات سوچنا یہ محرومی کا سبب بن سکتا ہے, بے برکتی کا سبب بنتا ہے. ویسے واش روم میں اگر دل میں دعا پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سب ایسے ہی ہے. جی بالکل صحیح ہے. ایک آخری سوال کر لیں, میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, علامہ صاحب سے. جی السلام علیکم. جی بھائی اس کے بعد بریک لیتے ہیں. جی السلام علیکم. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, مفتی صاحب سے, کہ اگر کوئی پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے, پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے اس پر کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جو پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. میں مختصراً آپ دونوں حضرات سے پوچھ لیتا ہوں. حضرت جی دیکھیے, اس میں جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے نا, اس بہت ضروری سوال ہے. 2 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک تو پیسہ وہ ہے جو آپ کی تنخواہ میں سے ڈائریکٹ گورنمنٹ یا آپ کا ادارہ کاٹ رہا ہے, ٹھیک, اور وہ آپ کی ریٹائرمنٹ کا آپ کو دے رہے ہیں. اب یہ جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے بعض اوقات اس کو گفٹ کا نام دیا جاتا ہے, تحفے کا نام دیا جاتا ہے. تحفے کا نام دیا جا رہا ہے تو کیفیت ایک الگ ہے. وہ پھر وہ ایک جو بات آتی ہے نا, سود یا تمام چیز اس میں شمار نہیں ہوگی وہ چیز, ٹھیک ہے نا. البتہ چونکہ آپ کو وہ چیز ملی ہے, بچت ہے آپ کی,
बचत है वो देनी होगी, ज़कात उस पर होगी, वो ज़कात उस पर होगी, बिल्कुल देनी मतलब होगी। बिल्कुल ज़कात उसके ऊपर होगी। अल्लाह इन हजरात को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके बड़े खूबसूरत सवाल थे सब साथियों के। एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। आज 27 रमज़ान मुबारक है। आज यौम पाकिस्तान भी है, यौम आज़ादी पाकिस्तान है आज। और आज का दिन भी उन बेहतरीन दिनों में से एक है कि जब अगर किसी की कोई मदद हो जाए वतन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, तो क्या ही बात है। ये कहा जाता है ना कि हमारा जिस्म, हमारा किरदार इस मुआशरे में कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि जैसा कि एक आँख का किरदार होता है पूरे जिस्म में। जिस्म के किसी हिस्से को कोई भी तकलीफ पहुंचती है, जरा अगर चोट पैर में लग जाए, तीर हाथ में चुभ जाए, आंसू आंख से निकलते हैं फौरन। जिस्म के किसी भी हिस्से को कोई भी जख्म पहुंच जाए, फौरन से आंख रिएक्ट करती है। मुब्तलाए दर्द कोई अज़्व हो तो रोती है आंख, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो तो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म को होती है आंख। वाह वाह। तो एक ऐसा किरदार होना चाहिए मेरा और आपका इस मुआशरे में भी, कि इस मुआशरे का कोई भी फर्द अगर तकलीफ में है उसको हम फील करें। और आइए आज ये भी अहद करें कि ये सारे अहद जो किए गए हैं पूरी ट्रांसमिशंस में, मैं दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं उन तमाम लोगों से जिन्होंने कमिटमेंट्स किए। कमिटमेंट करके आपने उम्मीद जगा दी है उन लोगों की, अब उसको मत तोड़िएगा। इस यकीन के साथ उसको मत तोड़िएगा कि वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट से निकला है आपकी दौलत को कम नहीं करेगा, किसी भी सूरत नहीं करेगा, किसी ना किसी तरीके से उसके बढ़ावे का ही सबब बनेगा। तो आज हमारे साथ जो दो फैमिलीज मौजूद हैं, ये अजीब सी एक मुमासलत हो गई है कि उनमें से भी एक आंख के दर्द में मुब्तला है और एक पूरे जिस्म के दर्द में मुब्तला है। जिनमें हमारे साथ ये हमारी जो पहली मेहमान है, ये भी एक बहुत एक अजीब गरीब कर्ब में है मुब्तला। कुलसूम साहिबा इनका नाम है। अभी आप जिस हालत में इनको देख रहे हैं, ये कोई 100 गुना, कम से कम 100 गुना ज्यादा बेहतर हालत है, बेहतर हालत है। अजीब। 100 गुना ज्यादा ये बेहतर हालत है, बहुत बेहतर हालत है। क्योंकि मैंने वो तस्वीर देखी है इनकी, कुछ हम दिखाएंगे एक सेकंड और कुछ नई भी दिखाएंगे, उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। बल्कि ज़रा पहले दिखा दीजिए कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अभी बेहतर हालत में है। दिखाइए ज़रा। ये हम दिखा रहे हैं इस वक्त। उफ, ये मुख्तलिफ अखबारात में इनकी खबरें छपी हैं। ये इनके इलाज मुआवजे के हवाले से डॉक्टर्स के सारे सर्टिफिकेट्स हैं। फिर ये कुछ बेहतर हुआ, फिर कुछ बेहतर हुआ, कुछ बेहतर हुआ। अच्छा, और ये चूंकि ज़ाहिर चेहरे से मुताल्लिक ये चीज़ है तो ये हमने दिखा दी है। इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल इनको कमर में भी है, जो कि ज़ाहिर हम नहीं उसको दिखा रहे। तो इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर सरायत कर गया था, जिसकी वजह से तकलीफ के साथ साथ वो चीज़ें बहुत ही एक क्या कहेंगे, बस जो आपके सामने ही है सारा मामला। इस स्टेज तक आ गए हैं, इनको 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है। ये इस स्टेज से आगे बढ़ के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1 मिलियन रुपए की ज़रूरत है इंशाल्लाह। मुस्कुरा के दिखाओ जरा, मुस्कुराती कितनी अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। हाँ, अब अल्लाह ने आपकी जिंदगी में सिर्फ मुस्कुराहट लिखी है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। कल लैलतुल क़द्र के सिलसिले के सदक़े में अल्लाह ताला इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बेहतर करेगा। मैं बात आपसे भी करता हूँ, पहले दूसरे भी मेहमान का तारुफ करा दूं ताकि फिर लोग कॉल्स कर सकें। ये जिस्म की तकलीफ में मुब्तला और ये आंख की तकलीफ में, आंख के दर्द में मुब्तला। ये नहीं बल्कि इनका छोटा शहजादा, इनकी औलाद। शायद ये लोग खुद इस तकलीफ में मुब्तला होते तो आज इतने उदास ना होते जितने इस वक्त हैं।
کیا نام ہے بچے کا؟ مائک ذرا قریب کیجیے گا. مستقیم. مستقیم. اور کیا عمر ہے مستقیم کی؟ مستقیم کی آنکھ کا مسئلہ ہے بہت، اور ہے نا بیمار بھی تھا یہ. جی جی. اس کے پھیپھڑے میں پانی بھی تھا، 3 مہینے میں رہ کے جینا میں آئی ہوں بھی. اچھا. اور ہے نا یہ آنکھ اس کی ڈاکٹروں نے بولا جیسے جلد سے جلد آپریشن ہو کے دوسری آنکھ لگ جائے، نہیں تو اس کو کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے. ابھی مستقیم تھوڑا دیکھ سکتا ہے یا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا بالکل؟ ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ایک سے نہیں. اور ابھی ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ کتنا علاج ہو جائے، کتنا خرچہ ہو جائے؟ 2 تو تک صحیح ہے. بتایا ڈاکٹر نے، 2 لاکھ تک بولنے خرچہ آئے گا، اس کی آنکھ لگ جائے گی، اور جیسے نہیں آپ لگوا سکتے ہیں تو اس کو پھر کینسر ہو جائے گا. کینسر ہو جائے گا؟ جی. دماغی کینسر ہو جائے گا یا پھر مائک ذرا. جسم میں کینسر وغیرہ ہو جائے گا. اچھا. صرف 2 سے 2.5 لاکھ کا معاملہ ہے. صرف اگر یہ اتنا معاملہ ہو جائے تو یہ مرض رک بھی جائے گا، ٹھیک بھی ہو جائے گا، اور مزید آگے بڑھنے سے بھی رک جائے گا. سبحان اللہ، اللہ کرے یہ تو ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آج کے یہ 2 ہمارے بس یہ آخری زحمت ہے آپ لوگوں کو. یہ آج کے آخری ہمارے 2 مہمان ہیں. اس کے بعد ایک اور نیکی کا سیگمنٹ ہوگا، پھر تو بس ایک نشریات کل کی اور ایک پرسوں کی، اینڈ دیٹ از اٹ. تو یہ آپ لوگوں سے ہماری بہت ہی دست بستہ ایک گزارش ہے. ایک میرے ذہن میں آتی ہے بات وسیم، جی جی، کہ ہو سکتا ہے لوگ یہ محسوس کریں، تھوڑا سا لوگ تھک گئے ہوں کہ ہم دے کے تھک گئے ہیں، بس یہ یا آخری ذہن میں مائنڈ بنا لیا ہو گیا بس یہ آخری ٹائم ہے، ہمت کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو جاتے جاتے بھی اللہ رب العزت آپ لوگوں سے کام لے، یہ جاتے جاتے یہ 2 بڑے کام کر جائیں انشاءاللہ. میں ذرا ان سے کروں پہلے بات اور پھر آتا ہوں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور یہ آپ کو یہ کتنے عرصے سے ہے یہ؟ بھائی اب میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں ایسی تھی جب میں نے ہوش سنبھالی، بچپن میں ایسی تھی. میں نے بچپن دیکھا ہی نہیں ہے، بس لک کے لوگوں نے پھرنا، لوگ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، یہ ہوتا ہے. بچپن ایسے ہی دیکھا میں نے. بچپن ایسے ہی دیکھا جی. آپ کا میں ایک اخبار کا انٹرویو پڑھا تھا، ابھی دکھایا بھی ہم نے تھوڑا سا، جی جس میں آپ نے لکھا کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں جی دیکھ کے. اور جی چیخا مارنے لگ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چیخا مارنے لگ جاتے ہیں. چیخیں مارتے تھے. جی. کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ڈر کے اندر بیٹھ جاتی ہوں. اب تو نہیں کرتے نا ایسا؟ ایسا کرتے ہیں آپ بھی؟ ہوں بھی کر دینے. جی. اچھا ہوں تو تسی اتنے ٹھیک ہو گئے ہو. اب بھی کرتے ہیں، کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہو. تو ہم پہلے سے کمپیئر کر رہے ہیں تو ہمیں بہت ہاں، ٹھیک لگ رہے ہیں، ہاں. لیکن لوگوں کو تو ابھی بھی ایک ظاہر ہے نارمل انسان سے تو بہت زیادہ ابھی بھی ایک غیر معمولی ہے صورتحال. اور ان کے پاس علاج معالجے کے حوالے سے جتنی بھی آپ کو دستاویزات چاہیے، جو کچھ بھی، وہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر کے توسط سے آئی ہیں ہمارے پاس. انہوں نے، ان کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں نہیں آپ آنا چاہتا ٹیلی ویژن پہ. میں نے کہا بالکل ٹھیک کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ ایک بس خط کے ذریعے درخواست کی تھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو، اور انہوں نے بلا لیا ہے. سرگودا سے آئے ہیں یہ خاص طور پہ. اچھا کر کے آئے ہیں. جی ہاں. تو اللہ تو انہوں ٹھیک کرے جی. کتنے لوگ ہیں گھر میں ویسے؟ ایک میں شوہر. شوہر کیا کرتے ہیں؟ مزدوری. وہ کتنا کما لیتے ہیں؟ کیا 100 150 بس. بچے ہیں؟ بچے نہیں ہیں. اچھا. اور ابھی شوہر تو نہیں آیا ابھی؟ ابھی نہیں آیا وہ. صحیح ہے. اور منجر پیڑ نہیں ہوتے، وہ ٹھوکتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، بناتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اب یہ ایک معاملہ ہے. کالز وغیرہ مجھے جو ہے وہ بتائیں گے، ہم آہستہ آہستہ اس کو اناؤنس بھی کرتے رہیں گے. اور یہ صرف ایک خاتون کا چہرہ صحیح کرنے کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ سے بہت آگے کا بھی ہے. یہ بہت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. یہ سارے معاشرے کا چہرہ ٹھیک کرنے کی بات ہے وسیم. خوراک نہیں جاتی، ایسا گلا باندھ لینا، خوراک نہیں جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں جاتا. وہ یہ گلے میں بھی جسم کے مختلف حصوں میں بہت جی وہ غریب قسم کے وہ ہیں. ایک عورت ہمارے کپڑے پہ اگر کبھی کوئی ایسا داغ لگ جاتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یعنی یہ ایپ تو مجھ میں تو نہیں ہے نا، کپڑے پہ لگ گیا ہے، غلطی سے لگ گیا ہے، تو ہم چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں سے کہ یار برا لگے گا، لوگ کیا کامنٹ کریں گے.
چہرے پہ کوئی داغ لگ جائے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہم نے جانا ہے, ہلکا سا داغ لگ جائے گا. ایک عورت کے لیے سب سے سینسٹیو ایک عورت اپنے چہرے کے بارے میں ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ نے بنایا ہے خوبصورت چہرہ, تصویر زن سے ہے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی میرے دل کی خواہش ہے کہ اس ہماری بہن کا علاج ایسا ہو جائے کہ یہ انشاءاللہ. آغاز تو ہو گیا ہے, مختلف کالز آ بھی رہی ہیں. سب سے پہلی کال ہمیں دونوں خاندانوں کے لیے 10-10 ہزار روپے کی آئی تھی, تو ہم نے اس سے بسم اللہ کر دی ہے. اور اب انشاءاللہ کون صاحب تھے؟ کراچی سے, مجھے بتائیے گا دوبارہ ذرا. اچھا, تو وہ ہم نے آغاز کر دیا ہے, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ. اور پھر میں ذرا ان سے بھی بات کرتا ہوں. اچھا, آپ کیا ابھی گزر بسر کس چیز سے کرتے ہیں, کیا سلسلہ؟ میں ابھی سیکورٹی انچارج کا کام کر رہا تھا. کس کا؟ سیکورٹی انچارج. اچھا, سیکیورٹی گارڈ وغیرہ؟ گارڈ وغیرہ, اس کا کام کر رہا ہوں. اور اس سے کیا آمدنی وغیرہ ہو جاتی ہے؟ 8,000 روپے تنخواہ ہے, بس اس کو یہی گزر بسر ہمارا. اچھا, نجمہ ساتھ سے مجھے بتاتے بھی جا رہے ہیں, اس لیے میں نجمہ زبیر صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی ان دونوں فیملیز کے لیے انہوں نے 25-25 ہزار روپے کا اعلان کیا ہے. تو انشاءاللہ ویری نائس. اور کیا آپ نے بتایا آمدن کتنی ہو جاتی ہے اس سے مہینے میں؟ 8,000 روپے تنخواہ ہے. جی جی, سیکیورٹی گارڈ ہے, وہی بتا رہے ہیں. 8,000 روپے. 8,000 روپے اس سے کما لیتے مہینے میں. اور گھر میں آپ لوگ کتنے فرد ہیں ٹوٹل؟ 7 بچے ہیں, اور 2 میاں بیوی. 9 بچے, 9 افراد ہیں. 7 بچے ہیں آپ؟ جی, 7 بچے ہیں, اور یہ ماہانہ 8,000 روپے. اچھا, چلو جی 25,000 روپے ایک ہمارے بھی گھر والے ان کے لیے بھیج رہے ہیں. چلیں ماشاءاللہ, زبردست زبردست. پارٹ ٹائم میں ویسے کوئی رکشہ وغیرہ چلا سکتے ہیں اگر کچھ ہو جائے سلسلہ تو؟ چلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا ذرا, یہ کام کر سکتے ہیں, پارٹ ٹائم میں کر لیں گے یا جس طرح بھی. تو اگر ایسا کچھ ہو سکے تو مجھے بتائیے گا. اور آپ گھر پر ہوتی ہیں خواجہ غریب نواز؟ سے ہی ہوتی ہیں, گھر پہ ہوتی ہوں. بچے پڑھنے جاتے ہیں تو پھر میں چھوٹے یہ مستقیم ہے اس کو سنبھالتی ہوں, اور گھر میں جیسے سلائی لائی بھی کر لیتی ہوں. اچھا, بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں؟ جی. اچھا, بڑی لڑکی 4تھی کلاس میں, باقی مدرسے جاتا ہے ایک بیٹا میرا. اچھا ماشاءاللہ. ہاں, سپارے ختم کرنے والا ہے وہ. ماشاءاللہ. بات کرے گا ہم سے؟ نہیں, بولتا نہیں ہے. بولتا نہیں ہے؟ نہیں, یہ ابھی تو صحیح ہوا ہے بہت, نہیں تو میں اس کو جینا میں ایسے لے گئی تھی جیسے مردہ لے کے جاتے. اچھا, وہاں سے یہ اتنا صحیح ہو کے آیا, 3 مہینے رہ کے آئی ہوں میں ابھی. اچھا, جینا میں. انکل بولے بات کرو اس میں, آپ بولو گے؟ السلام علیکم. سلام بولنے کرو. سلام. ہیلو, ہاتھ ملاؤں گا. ہاتھ ملاؤ گے؟ ہاتھ ملا. اچھا, ابھی ہم رقم کی تو اناؤنسمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم یہ کرتے ہیں ٹویو موٹرز کی جانب سے ہم آپ کو موٹر سائیکل رکشہ ایک دیتے ہیں, تاکہ آپ اپنے طور پر جو ہے وہ جس طرح مناسب سمجھیں, چاہیں تو پارٹ ٹائم اپنی وہ نوکری کنٹینیو کرتے ہوئے, یا پھر آپ جس طریقے سے بھی چاہیں, یہ ساتھ ساتھ ایک لائسنس لے لینا. لائسنس لے لینا, لائسنس کے بغیر نہ چلانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کریں انشاءاللہ. اناؤنسمنٹس ہمیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور ہمیں بہت یقین ہے کہ یہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹس نہیں ہے کہ اگر ان سے ہمیں یقین ہے کہ ان سے زندگیاں بدل جائیں گی, تو مجھے یقین ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ بھی انشاءاللہ آ جائے گی. آغاز ہم نے کر دیا ہے, اور ہم مزید بھی اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سرگودا سے مہمان آئے ہیں, خاص طور پر بہت امید لے کر آئے ہیں. تو سیگمنٹ کا وقت محدود ہے, امداد کا وقت لامحدود ہے. ہمیں آپ کالز کرتے رہیے, اور پھر ہم اس کو وقتاً فوقتاً اناؤنس بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. واہ, سے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا یہ میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے, انہوں نے کہا ایک اور جگہ کی بکنگ ہو گئی ہے. بھائی جان, یہ دونوں میں لے جا رہا ہوں. آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آج میری ان سے پراپر سیٹنگ ہوئی ہے اس معاملے میں. اور یہ کیا بات ہے, میں نے سوچا تھا میں لے کے جاؤں گی آج, یہ آپ لڑ رہے ہیں یہاں پر. توبہ کریں, آپ کی باری تو پروڈکشن والوں کی بھی بات آتی ہے.
अच्छा नहीं, मैंने آپ کی बनाया طرف है। جا رہے ہیں تو میں آپ کا پڑوسی ہوں نا. اچھا ہاں وہ تو خیر چلو ہم دونوں تو ساتھ ہی کمرے ہیں ہمارے. میں بناتی ہوں کھانا, اگر میں نہ بناؤں تو پھر آپ کیسے اس کے حصے کرتے ہیں بتائیں. دیں گے, آپ کا بھی نمبر آئے گا, اللہ بہتر کرے گا. کب آئے گا میرا نمبر؟ فی الحال گپو کا نمبر آنے لگا ہے. اچھا جی. اور آپ کا نمبر آئے گا. جی مرغ بہت ساری مسلم ہمارا تالیاں تیار ہے. مسلم مرغ مسلم کے لیے بہت ساری تالیاں. آئیے بھائی, گپو کا نمبر آ گیا. گپو آ گیا, گپوچھا آ گیا, گپو آ گیا, گپوچھا آ گیا, گپو. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام برادرم, کیسے السلام ہیں علیکم فرح, میں ٹھیک ٹھاک بھائی. السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. فرح کا ہے نا, یہ محسن ہے ان کا نام. محسن بھائی السلام علیکم. محمود حسن اشرفی. محمود بھائی السلام علیکم. وسیم وسیم السلام علیکم. شکریہ. کیوں موبائل السلام علیکم. نہیں میزان چائے. ارے بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنی اسکوٹر ارے ہو گیا بھائی, ہو گیا بس. سب کو کروا رہے, سب کو کروا دینا. لڈو السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں اب صحیح جواب آیا نا. وسیم بھائی کیسے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. آج کا سب کو نیند آ رہی ہے, سب نیند میں ہے بھائی. آج کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا ہے کرٹیکل. اچھا کرٹیکل ہے, کرکٹ سے متعلق ہے, اسپورٹس سے متعلق. کرٹیکل ہے, کرٹیکل, کرکٹل نہیں ہے, کرٹیکل ہے. بھائی بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ چین نہیں, چین نہیں, چین سے بھی بڑا ہے کیا؟ کون ہے؟ جاپان بھی نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں, کیسے؟ چائنا بھی نہیں ہے. نہیں, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ہمارا پاکستان. ارے پاکستان ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک. وہ کیسے؟ پوچھو کیسے. 1947 سے لے کے اب تک کھا رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہا. ہوگا کہ اتنا بڑا ملک. اور کیوں کھا رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی میں اسکول نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی میں اسکول نہیں ہوتے. اسمبلی میں اسکول نہیں ہوتے بھائی جان. اور یہ واحد ملک ہے دنیا کا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. واحد ملک ہے دنیا کا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور یہ واحد ہی ملک ہے جہاں پہ حج اسکینڈل نام کی چیز بھی سامنے آئی ہے. سوچیں, یہ بات تو ہے. سوچ لیں کہ اللہ کے نام سے یہ ملک بنا تھا اور اللہ کے نام پہ ہی بچا ہوا ہے, ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. کسر تو نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ دیکھ رہے ہیں اتنا حسین ملک کہاں ملے گا آپ کو؟ کہاں ملے گا جہاں ون وے میں گاڑی لے کے گھس جائیں؟ کہاں ملے گا وہ حسین ملک؟ اور ون وے میں گاڑی لے کے گھس جائیں, ٹکر بھی مار دیں اور اتر کے یہ بھی کہتے ہیں یار میں ون وے سے آ رہا ہوں, تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ یہ کرتے ہیں اس ملک میں بھائی. ون وے اندھا ہے کیا؟ اندھا ہے کیا؟ چل میں ون وے سے آ رہا ہوں, تیری آنکھیں نہیں ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا کہ سگنل توڑ کے نکل جاتے ہیں؟ اتنا حسین کہاں ملک ملے گا آپ کو کہ اپنے گھر کے باہر والی نئی نئی سڑک بنی ہو, کھود دو, کھود کے دکھاؤ کہیں یورپ میں. پاکستان میں سب کھود دیتے ہیں. اور کھودنے والوں کو تب یاد آتا ہے کہ جب سڑک نئی نئی بنتی ہے اسے یاد آتا ہے پائپ تو ڈالنا ہی بھول گیا. اب دوبارہ کھودو, اب پھر وہ ایسے سڑک جیسے 2 دن پہلے سے ویسے ہو جاتی ہے. اب بھائی کہاں سے, مطلب وہ حب الوطن کہاں چلے گئے ہمارے, کہاں چلے گئے؟ چلو منسٹر نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, ہم عوام کیا کر رہی ہے پاکستان کے لیے؟ اچھا پھر آگے سوال کیا کرتے ہیں, پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ بھائی کرتے نہیں سوال, پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ جو یہ سوال کرو اسے جواب دے دینا, بیٹا پاکستان نے تجھے پیدا ہونے کی جگہ دی ہے. واہ صحیح بات ہے. اگر ایک جگہ نہیں ہوتی تو کہاں ہوتے؟ جائے پیدائش میں پاکستان آئے گا جب تک آپ زندہ ہیں, تو اس لیے پاکستان سے پیار کریں. لیکن وسیم بھائی, جنید بھائی, ایک سوال سولو بننے دیا کریں نا. اب تو نہیں بدلے. اچھا چلو سال. وسیم بھائی سوال یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بڑا سا فوٹو ہے وہ اسمبلی میں پیچھے تو لگا دیا ہے, ان کے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان بنتے وقت کچھ انہوں نے بھی کہا تھا. کیا؟ ہم وہ نہیں پڑھ رہے. یہ ایک کتاب آتی ہے بھائی, میں بیچنے کے لیے نہیں آیا, یہ ہے فرمودات قائد, صرف 15 روپے کی ہے یہ. اچھا. قائد اعظم صاحب نے اس میں ایک بات کہی تھی پاکستان بننے سے پہلے, میں تھوڑی سی پڑھوں گا بس تاکہ ہم غور کریں اس چیز پہ. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مالدار اور مالدار ہو جائیں اور دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جائے. یہ آج نہیں ہو رہا. اسی لیے تو صرف قائد اعظم ہی فوت ہوئے ہیں, اس کے علاوہ تو دنیا سے, پاکستان سے جو بھی لیڈر گیا ابھی تک زندہ ہے. بالکل. اور اس کے بعد ایک اور اچھی چیز کہ ہمارا نصب العین اسلامی معیشت ہونا چاہیے, نہ کہ سرمایہ دارانہ نظام. بنیادی طور پر ہمیں عوام کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا.
یہ سب صرف کتابوں تک محدود رہ گئے ہیں, یہ صرف کتابوں تک محدود رہ گئے ہیں. یار آج ہم نے جو ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے سوال جواب نہیں کرنے بلکہ ملی نغمے سننے لوگوں سے. بالکل بھائی, جاتے جاتے اچھا میں جاتے جاتے ملی نغمہ تو نہیں, میں چاہوں گا کہ ہم پاکستانیت جو تھوڑی سی اپنے اندر کی وہ جگہ دیں. پاکستان کا نعرہ لگائیں گے زبردست, ہم کہیں گے پاکستان اور آپ کہیں گے زندہ آباد. ٹھیک ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان پاکستان. اب جنید بھائی سنائیں گے دل دل پاکستان. بچپن میں ہم نے بہت پڑھا, اس کے لیے تو ہم نے الگ سے سیگمنٹ رکھا ہوا ہے باقاعدہ دل دل پاکستان. اس سیگمنٹ میں ان لوگوں سے سنوں گا اور جنید بھائی سے باقاعدہ سنیں گے, الگ سے سنیں گے. چلے ٹھیک ہے, بہت ساری تالیاں گپو کے لیے. چلے بھائی, سوال جو آپ کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے کچھ گفٹ ہیمپر المیرا کے آپ کر لیجیے بھائی. آ جا جلدی سے لکھا, تالیاں نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی بھائی. اچھا جی, جلدی جلدی جلدی, اتنا وقت کیوں لگا دیا میرے بھائی. اچھا جی, کچھ المیرا کی گفٹ ہیمپرز ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں جے ڈاٹ اور المیرا کا, جن کا وارڈروب میں نے اس سے تھرو آؤٹ رمضان پہنا ہے. کافی سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی تھا تو ان کو یہ بتا بھی دوں, جے ڈاٹ اور المیرا کا وارڈروب زیادہ تر یہاں پر پہنا گیا ہے. اور جنید جمشید صاحب آپ کو مبارکباد بھی آج کے دن کہ آپ یو کے میں لنڈن میں پہلی برانچ جے ڈاٹ کا اس کا آغاز ہوا. جنید جمشید صاحب کو بہت ساری تالیوں کی صورت میں مبارکباد دے دیں. اور آج آغاز سے پہلے یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں انٹر فوڈ کے, اس سے آغاز کر لیتے ہیں. اور آج جو ہے سوالات ہوں گے کم, کانکورڈیا کا یہ گفٹ ہیمپر ہے, سوالات ہوں گے کم. یہ رکھیے آپ, گولڈن سن کا یہ گفٹ ہیمپر ہے. اچھا یہ آپ رکھ لیجئے, یہ آپ رکھ لیجئے. اس بچے نے بہت تحمل سے انعامات لیے ہیں, اس بچے کو کیوں موبائل دوں گا. بہت ساری تالیاں بجائیں اس کے لیے. اچھا بھائی, بڑا مشہور و معروف شعر ہے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے. یہ شعر کو مکمل کرے گا, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے. پیل کا مائکروویو اوون. جی, وہ اندیشہ گل جسے زوال نہ ہو, وہ اندیشہ گل جسے زوال نہ ہو. وہ یہ تو آپ نے مطلب ہی چینج کر دیا. یہ ڈائنرز کی گفٹ ہیمپر ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. کیوں موبائل دے بھائی نے, تالیاں بجا دیں بہت ساری. کوئی بات نہیں, یہ مشہور و معروف گانا ہے. اچھا بھائی, اس میں آپ لوگوں نے آج جو ہے وہ سوالات کم ہے, میں نے انعامات زیادہ تقسیم کرنے ہیں, بس ملی نغمے سننے میں نے آج کچھ اس سیگمنٹ. ٹھیک ہے جی, یہ ہے گانا بڑا مشہور و معروف. ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں, ہم سب کی ہے پہچان. اچھا جناب, اس گانے کو گایا کس نے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے. یہ گانا گایا گیا پاکستان ٹیلی ویژن سے, یہ گانا ریلیز کیا گیا 1988 میں. 1988 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے گانا ریلیز کیا گیا. کس نے گایا یہ گانا, جی بتائیے. نیّر نور. نہیں, غلط. کس نے گایا, امجد حسین. امجد حسین صاحب نے گایا. پہل کا مائکروویو اوون دیجیے جی. شاباش شاباش. لیکن انعام سے پہلے ایک شرط بھی ہے, یہ گانا گانا ہے آپ نے اور ہم سب مل کر گائیں گے آپ کے ساتھ. اشرفی صاحب اور محسن بھائی اور جنید جمشید صاحب, ہم زندہ قوم ہے, سب مل کے گائیں گے. 1 2 3. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, آواز نہیں آ رہی. ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان, ہم سب کا پاکستان. زبردست, بہت ساری تالیاں بھائی. بڑے سر میں گائے انہوں نے. پیل کے مائکروویو اوون کے ساتھ کیوں موبائل بھی دے بھائی نے, بہت ساری تالیاں. اور اگلے گانے سے پہلے ڈائنرز کے کچھ مزید گفٹ ہیمپرز ہیں, کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ ہیں آپ کے لیے اور یہ ہیں کچھ آپ کے لیے گولڈن سن کے کچھ گفٹ ہیمپرز. اگلا گانا, بہت شکریہ, میں سارے انعامات ایک ساتھ لے لوں گا. نغمہ, اگلا نغمہ مشہور زمانہ نغمہ جیوے جیوے پاکستان. واہ, شاعر ہے اس کے, کون ہے شاعر بتائے. وہ جیوے جیوے پاکستان کس نے لکھا تھا, شاعر جس نے نہیں بتایا میں ناراض ہو جاؤں گا. زبردست, یہ لیجئے بھائی, ماشاءاللہ زبردست. بہت ساری تالیاں بھائی ان کے لیے. بہت نوازش, بہت نوازش, بہت نوازش. یہ ذرا آپ رکھیے. جیوے جیوے پاکستان کس نے گایا بتائیں, کس نے لکھا, کس نے لکھا. جی, جمیل الدین علی. واہ زبردست, جمیل الدین علی زندہ آباد. سب مل کے گائیں گے آپ کے ساتھ. اشرفی صاحب تیار ہیں, جمشید صاحب. بالکل سر, بالکل سر. 1 2 3. جیوے جیوے پاکستان, جیوے 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 پاکستان پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان. جیوے, کیا بات ہے, جیوے 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 جیوے
जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। बहुत सारी तालियां इनके लिए। क्यू मोबाइल के साथ साथ हाशमी की जानिब से फूड फैक्ट्री भी दी जाए बहुत सारी तालियों की सूरत में। और जाते हुए हम कुछ और गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम कर दें गोल्डन सन के, और इसके बाद ज़ारा सॉफ्ट के इस गिफ्ट हैम्पर के बाद हम जाएंगे ऊपर और ऊपर वालों से सुनेंगे कुछ जबरदस्त से मिलनी नगमे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? नारा लगा दीजिए पहले दफा, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। किसने गाया है ये गाना? ये गाना जो लिखा है जमीलुद्दीन आली साहब ने, ये कौन बताएगा कि ये गाना गाया किसने है? माइक दे इनको जी। जीवे जीवे पाकिस्तान किसने गाया? नहीं, करीब करीब है, नहीं बेगम है। कौन सी बेगम है? जीवे जीवे पाकिस्तान गाया है शहनाज बेगम ने। क्यों मोबाइल दे, बहुत सारी तालियां। और अगले सवाल से पहले जरा मैं यहां पर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स पहले तकसीम कर दूं और उसके बाद ये पॉपुलर के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। आज कुरानदाजी के जरिए, चूंकि आज यौम पाकिस्तान है, यौम आजादी पाकिस्तान है, तो इसलिए जी मेरे भाई उसमें भी है, मुझे मालूम है, मुझे उसमें भी है, कुरानदाजी में भी है और शान इल्म में भी है, तो मुझे करने दीजिए अनाउंसमेंट, आप बता चुके हैं मुझे। तो आज कुरानदाजी में भी एक गाड़ी है और शान इल्म में भी एक गाड़ी है आप लोगों के लिए। तो अब मत बताइएगा, मुझे मालूम है। जनाब अली, अब है मशहूर है जमाना गाना मिनी नगमा, क्या हो गया मुझे अपसेट कर दिया उन्होंने मुझे टॉक बैक से तंग कर करके। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान,